آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسی محفل میں جمع ہیں جو خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم کے اسم پاک سے منسوب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب امتی، اللہ کے محبوب بندے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اس میں ہم کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ اللہ کی طلب میں اکٹھے ہوئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب اور محبت میں اکٹھے ہوئے۔ اور میرے بھائیوں، زندگی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی طلب کی جائے، اللہ سے محبت اختیار کی جائے، اللہ کی طلب میں اپنے آپ کو اور پختہ کیا جائے، اور جتنا انسان زندہ رہے اس کا خیال، اس کا ارادہ، اس کی توجہ اپنے مولا کی طرف رہے۔ دین کا منتہائی مقصود یہی ہے کہ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، آپ ایک ایک نبی کی سیرت کو پڑھیں، ان کا تذکرہ پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں، اور ان کی ساری زندگی کی محنت کا، جد و جہد کا، دعوت کا، قربانیوں کا آپ ایک حرف میں خلاصہ نکالیں، ایک حرف میں نتیجہ نکالیں کہ اللہ کے ان پیغمبروں نے، نبیوں نے زندگی بھر محنتیں کیں، مشقتیں کیں، تکلیفیں اٹھائیں، سفر کیے، اذیتیں برداشت کیں، سختیاں دیکھیں، ان سب کی اس زندگی کا، سیرت کا ایک حرفی خلاصہ کیا ہے؟ تو وہ ایک حرفی خلاصہ ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کو، ارادے کو، عبادت کو، ہر ایک چیز کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اللہ کے لیے کامل کر دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، حتیٰ کہ میرا مرنا، یہ سب کچھ صرف اور صرف کل جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ اولیاء کرام یہی کہتے ہیں۔ آج اصلاحی جماعت کی جو دعوت ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف اپنے ارادے، خیال اور نیت کو خالص کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کہ بندہ اس کے قریب ہو، ایک فریضہ بندے پر عائد کیا، اور وہ فریضہ یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اگر پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کرنے کا کہ یہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ پیران پیر، محی الدین دستگیر، غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بندے تو عبادت تو کر، اس کی عبادت تو کر، لیکن یہ یاد رکھ تو اس کی عبادت میں لذت نہیں پا سکتا، اس کی عبادت میں سرور نہیں پا سکتا
جیکوں اساں اپنی بولیے چس اکھیندے ہیں آکے تو ایک کم کریندا پہ ہیں تے تیکوں کم کرن دی چس آئیے کہ کہہ نہیں آکے عبادت دی چس تیکوں تب تک نہیں آ سکتی جب تک تو اپنے مولا دی معرفت نہیں رکھتا۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا من لم یعرفہ کیف یعبدہ، جب تک تو اسے پہچانتا نہیں اس کی عبادت کی لذت کیسے پا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ پیروں کے پیر کا قول ہے، پیروں کے پیر کا فرمان ہے۔ آج لوگ، آپ کو میں کیا عرض کروں، یقین کریں میرا دل دکھتا ہے جب میں اسلام کو، اسلام کی تاریخ کو، اکابرین کو دیکھتا ہوں، محدثین کو دیکھتا ہوں، فقہا کو دیکھتا ہوں، وہ لوگوں کی شناخت رکھتے تھے، شناخت رکھتے تھے، پہچانتے تھے، اصل کو اصل سے جانتے تھے، نقل کو نقل سے جانتے تھے۔ آج لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کھولیں، جو ایک طوفان بدتمیزی جہلاء نے، متعصبین نے، فرقہ پرستوں نے جو بپا کیا ہوا ہے، الامان والحفیظ، دیکھ کے لگتا ہے کہ قیامت آ چکی، علم اٹھ چکا، شناخت ختم ہو گئی۔ یہ پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو اگر آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ کون سی ذات گرامی ہے، ان کا تقویٰ کیا تھا، ان کا علم کیا تھا، ان کا معیار زندگی کیا تھا، آپ محدثین کے امام حافظ الحدیث حضرت سیدنا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں، ان کی کتاب غبطۃ الناظر فی ترجمۃ عبد القادر پڑھیں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں پیران پیر کے بارے میں کہ وہ کون تھے، تو حضرت سیدنا امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ الحدیث ہیں، اسماء الرجال کے سب سے بڑے اور سب سے جید عالم ہیں اس امت کے، ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء پڑھیں، ان کے دیگر تذکرے پڑھیں، ان کی کتاب المعین فی طبقات المحدثین پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ غوث الاعظم پیران پیر کی خدمات کیا ہیں، علمی مقام کیا تھا ان کا۔ آپ شیخ الاسلام حضرت حافظ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کو پڑھیں، فقہا کے امام حنابلہ کے اندر آج بڑی بڑی شخصیات ان کو معتبر مانتی ہیں، وہ شیخ ابن تیمیہ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کے دادا یعنی آپ کے پوتے شاگرد ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کرامت کا انکار کر دیتا اگر میرے سامنے شیخ عبد القادر گیلانی کی کرامات نہ ہوتی۔ وہ اپنے لیے شرف سمجھتے اس بات کو کہ مجھ تک شیخ عبد القادر جیلانی کا خرقہ پہنچا جو میں نے حاصل کیا، ان کا جبہ پہنچا جو میں نے حاصل کیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حنابلہ میں، شافیوں میں، مالکیوں میں، حنبلیوں میں، پوری امت میں حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیران پیر مانا جاتا ہے۔ یہ صرف صوفیوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف ملنگوں کی یا فقیروں درویشوں کی بات نہیں ہے، یہ فقہا کی، علماء کی، محدثین کی، مفسرین کی، اسماء الرجال کے علماء کی، عقیدے کے علماء کی بات ہے۔ وہ پیران پیر فرماتے ہیں، غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ من لم یعرفہ کیف یعبدہ، بندے اللہ کی عبادت میں سرور حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی معرفت حاصل کر۔ اب سوال اٹھا کہ خدا کی معرفت کیسے ہوگی، کیسے اللہ کو پہچانے؟ تو اس کے لیے ایک مشہور قول صوفیاء کرام نقل کرتے ہیں جسے وہ حدیث رسول بھی کہتے ہیں، لیکن اس قول میں آپ غور کریں، فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اگر مولا کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، تو اللہ کو پہچاننے کا راستہ تمہارے اندر سے جاتا ہے، تمہارے اپنے باطن سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ہر طرف پھیلا دیں۔ وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں آفاق سے بھی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا،
اور انفس سے بھی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. آفاق میں بھی تم ہر طرف میری قدرت کی تجلیوں کو پاؤ گے اور اپنے انفس میں اپنی ذاتوں میں بھی تم ہر طرف میری تجلیات کو پاؤ گے. لیکن اس کے لیے چشم بینا حاصل کرو، اندر کی آنکھ حاصل کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اندر سے پہچاننا ہے مولا کو، اس کا حکم حضرت سیدنا امام محی السنہ امام البغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کی ایک عجب شخصیت ہیں. بڑے بڑے شخصیات گزری جنہیں لوگ محی الدین کہتے ہیں، دین کو زندہ کرنے والے، یعنی شیخ ابن العربی کو محی الدین کہتے ہیں، حضرت پیران پیر عبد القادر گیلانی کو محی الدین کہتے ہیں، لیکن امام بغوی کو محی السنہ کہتے ہیں. اور علماء لطف لیں گے اس بات کا کہ خراسان میں ایک زمانے میں حدیث اور سنت ختم ہو چکی، لوگ اس کا انکار کرتے. جیسے یہاں پاک و ہند میں پچھلی 1-1.5 صدی میں حدیث کے اور سنت کے خلاف کام کیا گیا. آج بھی ایسے کئی فتنے ہیں جو سنت کو ماخوذ قانون نہیں مانتے. تو اس زمانے میں لوگ سنت کو چھوڑتے تھے، حدیث کو ترک کرتے تھے. تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے خراسان میں حدیث کا اور سنت کا علم بلند کیا، اور ان کی وجہ سے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو خراسان میں پھر تقویت عطا کی. یہ وہ شخصیت ہیں امام محی السنہ امام البغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں اپنی تفسیر البغوی میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اعرف نفسک وعرفنی، اے میرے پیغمبر داؤد اپنے آپ کو پہچانو اور مجھے پہچانو. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا ربی کیف اعرف نفسی وکیف اعرفک، میرے مولا میں اپنے نفس کو کیسے پہچانوں، میرے مولا میں تجھے کیسے پہچانوں. فرمایا اعرف نفسک بالضعف والعجز والفناء واعرفنی بالقوت والقدرت والبقاء. اے داؤد اپنے نفس کو پہچان، اپنے ضعف سے، اپنی کمزوری سے، اپنی عاجزی سے، اپنے مٹ جانے کی صفت سے، اور میری ذات کو پہچان، میری قدرت سے، میری قوت سے، اور میرے باقی رہنے سے. جب تو یہ جان لے گا کہ تو ناتواں ہے، جب تو یہ جان لے گا کہ تو ادنا ہے، جب تو یہ جان لے گا کہ تو بے بس ہے، جب تو یہ جان لے گا کہ تجھے مٹ جانا ہے، جب تو یہ جان لے گا کہ تیرا کسی چیز پہ ملکیت کا دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تیرا ملکیت کا دعویٰ خود اپنی جان پر نہیں ہے، تیرا ملکیت کا دعویٰ خود اپنی سانس پر نہیں ہے، جب تیرا ملکیت کا دعویٰ خود اپنی زندگی پر نہیں ہے تو کسی اور چیز پہ ملکیت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ جان لے کہ تجھے مٹنا ہے، تو یہ جان لے کہ تیری زندگی، تیری سانسیں، تیری جان تیرے قبضہ اختیار میں نہیں ہے بلکہ مولا کے قبضہ اختیار کے اندر ہے. جب تجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ میں ناچیز ہوں، میں ادنا ہوں، میں تو ایک ادنا سے قطرے سے پیدا کیا گیا، جب تو یہ جان لے گا کہ مجھے تو مٹنے کے لیے پیدا کیا گیا، جب تو یہ جان لے گا کہ یہ زندگی عارضی ہے، جب تو یہ جان لے گا کہ میرے گزرے ہوں میں کوئی باقی نہیں رہا، جب تو یہ جان لے گا ان میں سے کوئی اپنا مال ساتھ لے کے نہیں گیا، جب تو یہ جان لے گا انہوں نے جو کمایا وہ یہیں چھوڑ کے گئے تھے، جب تو یہ جان لے گا وہ پہلوان تھے موت کو شکست نہیں دے سکے، وہ جری تھے موت کو شکست نہیں دے سکے، وہ بہادر تھے موت سے نہیں لڑ سکے، وہ شجاع تھے بڑے بڑے لشکروں کو منظم کرتے تھے، موت کے سامنے ان کا کوئی لشکر نہیں ٹھہر سکا. جب تو یہ جان لے گا جس طرح میرے گزرے ہوئے مٹ گئے اسی طرح میرے آنے والے مٹ جائیں گے، ان میں سے بھی جو کمائے گا یہیں چھوڑ کے جائے گا، ان میں سے بھی جو مال ہوگا یہیں رکھ کے جائے گا، اندھیری قبر میں اکیلا اپنے مولا کے روبرو پیش ہوگا. میرے بندے تب تجھے یہ معرفت ہو جائے گی کہ میں نے بھی جو کمایا ہے وہ چھوڑ کے جانا ہے، میں نے بھی جو بنایا ہے ساتھ لے کے نہیں جانا، اور مجھے
فنا ہونے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن اس کی قدرت باقی ہے، اس کی قوت باقی ہے، وہ توانا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، وہ زندگی بخشتا ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے، ہر ابتدا سے پہلے موجود تھا، ہر انتہا کے بعد موجود ہوگا۔ جب کچھ نہ تھا تو بھی وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو بھی وہ ہوگا۔ میں مٹنے والا، وہ رہنے والا، میں عاجز، وہ قوت والا، میں جاہل، وہ علم والا، مجھے موت، وہ حی و قیوم ہے۔ فرمایا بندے جب تو اپنے آپ کو فنا سے پہچان لے گا، اس وقت اپنے مولا کو بقا سے پہچان لے گا۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ اے داؤد، اپنے مٹنے سے اور میرے باقی رہنے سے اپنی معرفت حاصل کر۔ اور مٹنا کیا ہے میرے بھائیوں؟ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اگر آپ دنیا کی زندگی دیکھیں، دنیا کی تاریخ دیکھیں، یہ پلینٹ، یہ سیارہ زمین جسے ہم کہتے ہیں، یہ کب سے ہے؟ یہ سورج کب سے ہے؟ یہ چاند کب سے ہے؟ یہ افلاک کب سے ہیں؟ کب سے موجود ہیں؟ ان کی زندگی کتنی ہے؟ کروڑوں سال، اربوں سال، اور ان کے سامنے میری زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال۔ ایک طرف 1 ارب لکھ دو اور دوسری طرف 70 لکھ دو۔ 1 ارب سال کا اور 1 70 سال کا کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک دیا روشن ہوا، ٹمٹمایا اور بجھ گیا۔ ایک دیا روشن ہوا، ٹمٹمایا اور بجھ گیا۔ آپ کی اور میری زندگی کی جو افلاک کے سامنے، ستاروں کی زندگی کے سامنے جو مدت ہے، جو دورانیہ ہے، وہ ایک دیے کے ٹمٹمانے کا ہے، ایک شرر کے جلنے کا ہے۔ شرر جلا اور بجھ گیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بندے اس فنائیت میں غور کر۔ اگر تو غور کرے گا تو تجھے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر جو سب سے بڑی قوت اگر رکھی ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھے یہ ادراک نصیب ہو جائے کہ میں عنقریب بجھنے والا ہوں، مجھے یہ ادراک نصیب ہو جائے کہ میں عنقریب جانے والا ہوں۔ اور اگر میں جانے والا ہوں، میں بجھنے والا ہوں، اس مختصر سی مدت کے لیے میں آیا ہوں، تو پھر تو یہ ادراک کر کے میں نے اس مدت میں کرنا کیا ہے۔ فرمایا کرنا تو نے یہ ہے کہ ہر وہ کام کر جو باقی رہنے والے کو خوش کرے، ہر وہ عمل سر انجام دے جو تیرے مولا کو راضی کرے، ہر اس فعل کو سر انجام دے جو تجھے تیرے پروردگار کے قریب کرے، اس کی ناراضگی کا موجب نہ ہو بلکہ اس کی خوشی کا، اس کی رضا کا، اس کی خوشنودی کا باعث بن جائے۔ اس لیے تجھے ایسا عمل اختیار کرنا چاہیے، ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو تجھے تیرے مولا کے اور قریب کر دے، تیرے پروردگار کے اور قریب کر دے، تیرے پیدا کرنے والے کے اور قریب کر دے۔ ہر ایسے کلمے سے گریز کر۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو نفس کو پہچاننا ہے، من عرف نفسہ، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اس میں یہ شامل ہے کہ تو جو کر رہا ہے اس کا ادراک کر، تو جو کہہ رہا ہے اس کا ادراک کر، تو کیا کر رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا، اور میرے دوستو میں وہ واقعہ پڑھتا ہوں تو میرے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
ایسی فکر بھی عطا کی ہے، ایسے پاکیزہ خیال بھی عطا کیے تھے۔ اب بظاہر میں آپ کو ان کی پہلی لائن سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا بات ہے۔ اب پہلی بات تھوڑی حیران کرنے والی، اور پھر میں آپ کو پوری بات سناتا ہوں۔ شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بار کہا تھا الحمدللہ۔ میں نے کتنی بار؟ ایک بار کہا تھا الحمدللہ، اور فرمایا کہ تب سے آپ تک 30 سال ہو گئے ہیں، اور 30 سال میں وہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے پہ استغفار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ کہنا نیکی ہے، ثواب ہے، حکم ہے، اس کی تعریف کرو۔ لیکن سری سکتی کہتے ہیں میں نے ایک بار کہا تھا الحمدللہ اور 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں۔ بات سمجھ نہیں آئی کہ الحمدللہ کہنا تو نیکی ہے، آپ الحمدللہ کہنے پہ استغفار کیوں کر رہے ہیں 30 سال سے؟ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بغداد کے ایک علاقے میں آگ لگی، اور اس میں بے شمار لوگوں کے گھر جل گئے، مسلمانوں کے گھر جل گئے، اور میرا محلہ تھا وہی جہاں میں رہتا تھا۔ مجھے ایک شخص نے آ کے کہا کہ سری سکتی تمہارے محلے میں آگ لگی ہے، سارے گھر جل گئے ہیں، ایک تمہارا گھر بچ گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ کلمہ سنا تو میں نے کہا الحمدللہ۔ فرماتے ہیں جیسے میں نے کہا الحمدللہ تو اچانک معاً میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اردت للنفس خیرا مما حصل للمسلمین، میں نے ایسی بھلائی کا اپنے لیے ارادہ کیا جو باقی مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ ان کے گھر جلنے پہ مجھے وہ دکھ نہیں ہوا جو مجھے اپنا گھر نہ جلنے پہ خوشی ہوئی، اور اس لیے میرا الحمدللہ کہنا یہ میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اخلاص کی علامت نہیں ہے۔ تو میں نے پہچان لیا کہ میرے نفس نے اپنے ساتھ بھلائی پر تو خیر کا ارادہ کیا، لیکن جو باقی مسلمانوں پہ بیتی ہے اس کے بارے میں میرے نفس کو تشویش نہیں ہوئی، میں نے اسے گناہ سمجھا، اس لیے میں آج تک اللہ کے حضور اپنے ایک کلمے پہ استغفار کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، ایک لفظ کہنا اس انسان کو یہ ادراک دے سکتا ہے، اگر انسان تھوڑی توجہ کرے کہ میرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا چاہتا ہوں۔ میں نے جو کلمہ کہا دیکھنے میں تو خیر ہے، حقیقت میں یہ خیر ہے یا نہیں، یہ سوچنا، یہ غور و فکر کرنا کہ جو میں کر رہا ہوں دیکھنے میں خیر ہے، کیا حقیقتاً بھی خیر ہے یا نہیں، یہ ہے من عرف نفسہ، اپنے آپ کو پہچاننا۔ جو کلمہ میں نے کہا یہ دیکھنے میں تو خیر ہے، کیا حقیقتاً بھی خیر ہے کہ نہیں، یہ ادراک کرنا، یہ ہے من عرف نفسہ، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے عمل کی غرض و غایت کو جاننا، اپنے عمل کے نتیجے کو پہچاننا، یہ ہے من عرف نفسہ۔ میں جو کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اسے میں پہچان لوں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارک سر الاسرار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عارف تھا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھا، اپنے دل میں بذریعہ الہام خدا سے کلام کر رہا تھا۔ خدا کی بارگاہ میں وہ عارف عرض کرتا ہے کہ مولا تو نے تقدیر بنائی،
تو نے ارادے کو پیدا کیا، تو نے ارادہ کیا، اور تو نے میرے نفس کی برائی کو پیدا کیا۔ تو نے تقدیر بنائی اور تو نے ارادہ کیا اور تو نے میرے نفس کی برائی کو پیدا کیا۔ ہاتف سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ یا عبدی ھذا شرط التوحید وما شرط العبودیہ، اے میرے بندے یہ میری توحید کو پہچاننے کی شرط تو ہے، مگر تیرا اپنی بندگی کو پہچاننے کی شرط نہیں ہے کہ تو یہ کہے کہ تقدیر تو نے بنائی، ارادہ تو نے کیا، اور میرے نفس کی خطا کو بھی تو نے پیدا کیا، کیونکہ ہر چیز کا مالک و خالق تو ہے، ہر چیز کو پیدا تو نے کیا ہے۔ تو میرے نفس میں جو برائی پیدا ہوئی فی الحقیقت اسے بھی پیدا تو نے کیا۔ اس لیے جب اس عارف نے یہ کہا تو مالک نے کہا جواب میں کہ تو نے توحید کو تو پہچانا ہے مگر اپنی عبودیت کو نہیں پہچانا۔ یہ میری توحید کا تقاضا ہے، تیری عبودیت کا تقاضا نہیں ہے یہ کہنا۔ عرض کی مولا انا اخطأت وانا اذنبت وانا ظلمت، میرے مالک میں نے خطا کی، میں نے گناہ کیا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس وقت غیب سے آواز آئی انا غفرت وانا عفوت وانا رحمت، میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھ پہ رحم کیا۔ جو شرط عبودیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ میں خطا کار ہوں۔ شرط عبودیت یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ میں اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ شرط عبودیت یہ ہے، بندگی کی شرط یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ میں اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ شرط توحید یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو اپنے آپ کو پہچاننا ہے یہ آپ کو یہ ادراک دیتا ہے کہ میں اپنے مالک سے مخاطب کیسے ہوں۔ بعض دفعہ ہم دعائیں ایسی کر بیٹھتے ہیں جو گناہ کے زمرے میں جاتی ہیں، ہم کلمات ایسے کہہ بیٹھتے ہیں جو گناہ کے زمرے میں جاتی ہیں، ہم چیزیں طلب ایسی کر بیٹھتے ہیں جو گناہ کے زمرے میں جاتی ہیں، حقیقت دیکھنے میں صحیح لگ رہی ہوتی ہیں، حقیقتاً درست نہیں ہوتی۔ تو یہ پہچاننا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں، یہ اپنی معرفت کہلاتا ہے، اپنی پہچان کہلاتا ہے۔ مگر یہ پہچان ہوتی کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ایک بندہ کھڑا ہو جائے آئینے کے سامنے اور کہے جی میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا جسد ہے۔ اس سے تو کہہ دے میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اپنا فوٹو سامنے رکھتا ہے، کہتا ہے جی یہ میں ہوں، یہ میں نے اس سے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ میرے بھائی یہ جو فوٹو ہے، یہ جو شیشہ ہے، یہ اسی طرح مادے سے بنا ہے جس طرح تیرا جسم مادے سے بنا ہے، میٹر سے بنا ہے، مٹیریل ہے۔ اپنی آپ کی پہچان سے مراد یہ نہیں ہے کہ تجھے اپنے چہرے کی، اپنے ہاتھوں پاؤں کی معرفت، اپنے ہاتھوں پاؤں کی پہچان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے علاوہ ایک چیز تجھے عطا کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے تمہاری عقل۔ اپنے علم کو پہچاننا، اپنی عقل کو پہچاننا۔ میرے دوستو غور کریں، اپنے آپ کو پہچاننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ محض شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اس وجود کو دیکھنے کے لیے، جسم کو دیکھنے کے لیے جو شیشہ ہے وہ مادے کا بنا ہوا ہے، میٹر کا بنا ہوا ہے، اور عقل کو دیکھنے کے لیے جو آئینہ ہے وہ علم کا بنا ہوا ہے۔ آئینہ علم کے سامنے جب اپنے آپ کو لے جاتے ہو، وہاں پتہ چلتا ہے میرا شجرہ کیا ہے، میرے ماں باپ کون ہیں، میرا نام و نسب کیا ہے، میرا قبیلہ کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، میرا دین کیا ہے، میرا دھرم کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، میری فقہ کیا ہے، میرا اصول کیا ہے۔ وہاں جا کے پتہ لگتا ہے میرے سائنسی شعور کیا ہے، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے میرا نفسیاتی شعور کیا ہے۔ آئینہ علم کے سامنے پتہ چلتا ہے میرے سیاسی خیالات کیا ہیں۔ آئینہ علم کے سامنے پتہ چلتا ہے میرا سماجی تصور کیا ہے، سماجی عقیدہ کیا ہے۔
آئینہ علم کے سامنے پتہ چلتا ہے میرے معاشی خیالات کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، مگر یہ ساری چیزیں جاننا، یعنی جسد کو ظاہر کے آئینے میں دیکھنا، عقل کو علم کے آئینے میں دیکھنا، یہ من عرف نفسہ کی شرط کو مکمل نہیں کرتا۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس کی شرط کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے انسان اپنے باطن میں دیکھے، اپنے اندر جھانکے، اور اپنے اندر جھانکنے کے لیے اسے آئینہ قلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح جسم دیکھنے کے لیے سامنے ایک شیشہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح اپنی روح کو دیکھنے کے لیے دل کے شیشے کو صاف کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیڑے وسن تے دور سنی من ویڑے ناہی وڑدے ہو، اندروں ڈھونڈن دا ول نہ آیا مورکھ باروں ڈھونڈن چڑھدے ہو، دور گیا کچھ حاصل نہیں یار لبے وچ گھر دے ہو، دل کر سیقل شیشے وانگو یا حضرت باہو دور تھی من کل پردے ہو۔ اندر کو صاف کرو، دل کر سیقل، دل کو شیشے کی طرح صاف کر دو، پاک کر دو، پھر تمہیں اندر سے دل سے وہ روشنی اور بینائی نصیب ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح بدن کے بارے میں جاننے کے لیے مادی علوم کی ضرورت ہے، عقل کے بارے میں جاننے کے لیے دینی علوم کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کے بارے میں جاننے کے لیے روحانی علوم کی ضرورت ہے۔ اور ہر علم کی جو خبر ہے اس علم کا عالم دیتا ہے۔ جیسے میڈیکلی جسم کو آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کی خبر آپ کو ڈاکٹر دے سکتا ہے۔ آپ اپنی عقل کے ذریعے اپنے عقیدے کو پہچاننا چاہتے ہیں، اپنی فکر کو، افکار کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس کی خبر آپ کو وہ دے سکتا ہے جس کے پاس اس علم کی خبر موجود ہے، دینی علم کا عالم دے سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ روح کو پہچاننا چاہتے ہیں، روح کو پہچاننے کے لیے آپ کو ایسے عالم کی ضرورت ہے جسے اللہ نے روح کا علم عطا کیا ہو، اور جو روح کا علم ہے یہ اللہ نے اپنے اولیاء کو عطا کیا ہے۔ اس کے لیے یعنی من عرف نفسہ کے لیے، اپنے نفس کو پہچاننے کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے انسان کو ایک روح کے عالم کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو آئینہ قلب میں دکھا سکے، اس کے دل کے شیشے کو روشن کر دے، دل کے شیشے کو منور کر دے، دل کے شیشے سے گرد جھاڑ دے، گرد جھاڑ کر اس کی روح کا منور چہرہ اس میں دکھا دے کہ میرے دوست، اللہ نے تجھے حقیقتاً کیسا نور عطا کیا ہے۔ جیسے میرے بھائیوں، ایک بندہ کہنے لگا ایک بزرگ سے، یار تم کہتے ہو جسم میں نور ہے، جسم میں نور ہے، اولیاء اللہ یہی کہتے ہیں نا کہ اصل چیز اندر ہے۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا ڈیوا بال انیرے مطلب بھی یار کھڑاتی ہوں۔ اولیاء یہی کہتے ہیں حقیقت اندر ہے، نور اندر ہے، نور کو پہچانو۔ ایک بندہ کہنے لگا وہ جی اندر نور کیسے ہو سکتا ہے، جسم تو مٹی سے بنا ہے، مٹی میں نور کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹی تو خود تاریک ہے، مٹی تاریک ہے، اندھیر ہے، اندھیر میں نور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنو، اس بزرگ نے جواب دیا، اس نے کہا اللہ کے بندے پانی پیا ہے؟ کہا ہاں صحیح پیتا ہے۔ پانی پیتا ہی؟ ہاں صحیح پیتا ہے۔ کتوں کڑے ہی پرانے وقت ہیں، آگے صحیح ڈول پیائی، خوہ کھٹیا پیائی، ڈول وچ لٹکائے ہم تے پانی کد گدم ان پانی کو پیتے ہیں۔ اچھا خوہ کتھاں ککر چائی، شریع چائی، ٹالی چائی، خوہ کتھاں کھٹیا پیائی؟ نہ صحیح درختیں چکڑے خوہ ہیں، خوہ مٹی اچ کھٹیا پیائی۔ آکے ان گل سمجھ آئی گئی، چپ تھی گیا، گل سے سمجھ آ گئی اس کہ فرمایا اگر ایک پاک صاف پانی، منور روشن پانی جندے وچ تو دیکھتے تے کو اپنا منہ آئینے تے شیشے وانگ نظر آندا ہے،
اگر وہ پانی مٹی دے اندر موجود تھی سکتا ہے تو تیرے جسم دی مٹی ہے نور موجود نہیں ہو سکتا. جس طرح مٹی کے اندر خدا نے پاکیزہ پانی رکھا ہے، تیرے جسم کی مٹی میں خدا نے اپنا نور رکھا ہے. لیکن وہ کنواں کھودنا پڑتا ہے پانی تک پہنچنے کے لیے. کنواں کھودنا پڑتا ہے. سنا بور کراونا پوندا ہے. بور نہ تھی وے تے ٹویل نہیں چل دے، بور نہ تھی وے تے خون نہیں چل دے. جیڑا جسم ہے این جسم دے وچ بھی بور کراونا پوندا ہے. دیکھنے ایویں لگدا ہے کہ وہ پانی کیویں نکلسی ہے، اتر تے تے بتے مٹی پئی ہے، لیکن جیویں جیویں بور کھٹیندا ویندا ہے پہلے گارا نکلدا ہے، ولا صاف پانی نکلدا ہے. پانی نکل کھڑوندا ہے تے تہاڈے ارد گرد دیاں کھیتیاں سر سبز تے خوشحال تھی ویندیاں. بندہ ڈے دے آ کہ اے تاریکی ہے، اے میڈا جسم ہے، میں گناہاں دا مارا ایک ادنا عاجز آدمی. نیکیاں بھی پتہ نہیں قبول تھیاں کہ نہ تھیاں، پڑھیاں بھی قبول تھیاں کہ نہ تھیاں، لیکن جائیں ٹائم بندہ اللہ دے ذکر دے نال این مٹی دے اندر بور شروع کریندا ہے، پہلے وہ گناہ جھڑ کے باہر آ ویندے نے، گارا باہر آ ویندا ہے، وات او نور انسان دے چہرے تو ظاہر تھی ویندا ہے. اس لیے میرے بھائیو، قرآن میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. قوم کو پیاس لگی، حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے. اے کلیم اللہ، پیاس ہے اور اس میدان میں پانی کہیں نہیں، ہم مرتے ہیں پیاس سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلام کی توفیق عطا کی تھی اپنے ساتھ. وہ کلیم اللہ تھے، خدا سے کلام کرتے تھے. حضرت موسیٰ نے عرض کی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی عرض کی، مولا پانی عطا فرما. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. ہم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اٹھا اور وہ جو سامنے پتھر پڑا ہے اس پتھر پہ اپنا عصا مار. پتھر پہ اپنا عصا مار. اب اس عصا کو اللہ نے معجزے دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے. وہ سانپ کی طرح رینگتا تھا. کبھی سنا ہے آپ نے کہ وہ عصا لکڑی کا کٹا ہوا عصا اور سانپ کی طرح رینگے؟ سنا ہے کبھی؟ لیکن وہ ایسا عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جو ضرورت پڑنے پہ سانپ کی طرح رینگتا تھا. ادھر ضرورت پڑ گئی پانی کی، مولا نے فرمایا کہ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. ہم نے کہا موسیٰ اس عصا کو پتھر پہ مار. موسیٰ علیہ السلام عصا لے گئے، پتھر پہ مارا. جب پتھر پہ مارا تو میرے دوست اللہ نے معجزے دیے ہیں اپنے نیک بندوں کو، اپنے چنے ہوئوں کو. قرآن بیان فرماتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی دیر تھی، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اب یہ واقعہ یاد رکھیں آپ. قوم کو پیاس لگی، نبی کے پاس آئے، دعا کر پانی آئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ عصا اٹھا پتھر پہ مار. پتھر پہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے. پتھر سے خدا کی قدرت سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے. اولیاء اللہ نے جب یہ واقعہ پڑھا تو وہ کہتے ہیں خدا کے بندوں مایوس نہ ہو جاؤ. کسی اپنے وقت کے نیک آدمی کو تلاش کرو، اللہ والے کو تلاش کرو. جب سفر عشق میں تم قدم رکھو، خدا کی طلب کی راہ میں جاؤ اور مراد بر نہ آئے، مقصود نہ مل رہا ہو، میدان کے اندر عشق کی آتش، عشق کی دھوپ کی پیاس تمہارے وجود کے اندر شدت اختیار کر جائے تو اس وقت کیا کرو؟ فرماتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، ایسے وقت پہ کسی موسیٰ کو تلاش کرو.
جب موسیٰ کے پاس جاؤ گے، اللہ کے پیارے بندے کے پاس جاؤ گے، اللہ کے نیک بندے کے پاس جاؤ گے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خدا سے دعا کرے گا، مولا یہ تیری راہ کا سالک ہے، تیری دید کا پیاسا ہے، تیرے قرب کا پیاسا ہے، تیری تلاش، تیری جستجو، تیری تمنا میں اس میدان کے اندر اس عشق کے سورج کی تپش کھا کھا کے تیری پیاس میں مبتلا ہے، مولا اسے اپنے قرب کا پانی عطا فرما۔ جب وہ اللہ والا دعا کرے گا تو فرمایا کہ پھر یہ سنت ہے کہ اسے حکم آئے گا کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے تیری نظر کے عصا کو اعجاز عصائے موسوی عطا کر دیا ہے۔ تیری نظر کے عصا کو موسیٰ کے عصا والا کمال عطا کر دیا ہے۔ میرے بندے اس کے پتھر دل کے اوپر اپنی نظر کی چھڑی مار، اس کے پتھر دل پہ اپنی نظر کی چھڑی مار۔ اور جب مرشد کامل اپنی نظر کی ضرب سالک کے دل پہ لگاتا ہے، نظر کرم کی ضرب لگاتا ہے، اس کے دل سے انوار کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اس کے دل سے انوار کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن کرنا کیا پڑتا ہے؟ پہلے کسی موسیٰ کو تلاش کرنا پڑتا ہے، پہلے موسیٰ سے جا کے یہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ میری طلب میرے مولا کا قرب ہے، میری طلب میرے مولا کا لقاء ہے، میرے مولا کی ملاقات ہے، میرے مولا کی رضا و خوشنودی ہے۔ پھر وہ ولی کامل، وہ مرشد کامل اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، مولا اپنے اس سالک پہ، اپنی راہ کے اس راہ رو پہ، اپنے طالب پہ، اپنے عاشق پہ فضل فرما۔ اللہ اس مرشد کامل کو اذن دیتا ہے کہ اس کے دل پہ اپنی نظر کرم فرما دے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دل سے وہ 12 چشمے انوار کے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اس لیے جو دل ہے اسے صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ مرکز ہے تمہارا اپنے نفس کو پہچاننے کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا۔ اس لیے بات دل والوں نے دل سے بات شروع کی کہ کھیڑ ساری دل دیے، دل صاف ہے، دل روشن ہے، دل منور ہے، تائیں سمجھتے ڈا پورا وجود منور ہے، پورا وجود روشن ہے۔ میں کہوں حدیث پاک کی یاد آ گئی، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے، اکثر صوفیاء ہی حدیث کو روایت فرمائیں دن، صحیح مسلم دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجسد مدغۃ، تہاڈے جسم دے وچ ایک ٹکڑا ہے، فاذا صلحت، او ہکا ٹکڑا ٹھیک تھی ونجے، صلح الجسد کلہ، تیڈا پورا جسم ٹھیک تھی ویسے، واذا فسدت، لیکن اگر اون ایک ٹکڑے دے اندر فساد ہے، میرے کریم محبوب آقا نے فرمایا فسد الجسد کلہ، تیڈے پورے جسم وچ فساد تھی ویسے، اکھیاں چ فساد، ہتھاں چ فساد، زبان چ فساد، دماغ چ فساد، ارادے چ فساد، خیال چ فساد، لفظاں چ فساد، گالیاں چ فساد، مجلس چ فساد، فسد الجسد کلہ، پورے دا پورا خراب تھی ویسے۔ یا رسول اللہ، وہ ایک ٹکڑا کیڑے جے کو میں ٹھیک کر گنا تے زبان بھی ٹھیک، ارادہ بھی ٹھیک، خیال بھی ٹھیک، نگاہ بھی ٹھیک، حیا بھی ٹھیک، مجلس بھی ٹھیک، خلوت بھی ٹھیک، جلوت بھی ٹھیک، تے محبوب ہوا ہکا ٹکڑا خراب تھی ونجے تے ہر شے خراب تھی ویسی، اور ٹکڑا کیڑے؟ میرے کریم محبوب آقا نے فرمایا الا وہی القلب، اور ٹکڑا تیڑا دل ہے۔ دل کو صاف کر گن تو بلے شاہ نے حدیث کا ترجمہ کیتا ہے، اکھے کر صاف تو ویڑا دل دا، وات ویکھ ماہی گھر ملدا۔ دل دے ویڑے کو تے صاف کر، سارا وجود تیڑا صاف تھی ویسی۔ سر الاسرار دے اندر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت پاک لکھی ہے قرآن مجید چوں، فرمائندن کہ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، لوگو
نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پہ وسط نماز کی، نماز وسطیٰ کی۔ علماء نے نماز وسطیٰ کے بارے میں کئی قول کیے ہیں، جن میں ایک قول یہ ہے کہ دن کا آغاز ہوتا ہے فجر سے، اور 5 نمازیں ہیں کل، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ 2 نمازیں پہلے فجر اور ظہر کی، اور 2 نمازیں بعد مغرب اور عشاء کی۔ صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیان والی نماز بنتی ہے عصر کی۔ تو علماء نے کہا کہ خدا نے، مولا نے اصرار کے ساتھ قرآن میں فرمایا کہ والصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ بعض علماء نے کہا نہیں، آغاز ہوتا ہے ہمارے کیلنڈر کے مطابق مغرب سے، مغرب سے اگلا دن، اگلی تاریخ شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہم لیونر کیلنڈر کے مطابق، قمری کیلنڈر کے مطابق چلتے ہیں، تو مغرب پہلی نماز ہے۔ مغرب اور عشاء پہلے، ظہر اور عصر بعد میں، درمیان میں آتی ہے فجر۔ تو فرمایا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز فجر ہے، گویا نماز فجر کی حفاظت کرو۔ لیکن اولیاء اللہ نے فرمایا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد ذکر ہے۔ تینوں قول برحق ہیں۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں غور کرو، اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کا خیال رکھو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب تمام نمازوں کا حکم آ گیا، 5 نمازوں کی حفاظت کرو۔ پھر اختصاص کے ساتھ فرمایا کہ والصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ کی بھی حفاظت کرو۔ فرمایا صلوات میں آ گئیں 5 نمازیں، یہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ فرمایا شریعت کی روح سے، یا یہ نماز عصر ہے یا یہ نماز فجر ہے، لیکن طریقت کی روح سے، حقیقت کی روح سے جو صلاۃ وسطیٰ ہے، فرمایا چونکہ بدن کا وسط، بدن کا مرکز اللہ نے دل کو بنایا ہے، اس لیے صلاۃ وسطیٰ سے مراد یہ ہے کہ دل کی نماز کی حفاظت کرو۔ اور دل کی نماز کیا ہے؟ جسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل تو نماز پڑھائیو نہیں، کیا تھی آجے نیتی ہوں، ارکاں گٹے مل مل دھویں، تڈے منو نہ گئی پلیتی ہوں، لوگاں دے دکھلاون کارن بھج بھج ونے مسیتی ہوں، باروں پاک کیتے کیا تھی وے جے اندرے رہی پلیتی ہوں۔ اس لیے کہا کہ صلاۃ وسطیٰ کا اللہ نے قرآن مجید میں مطالبہ کیا، کیونکہ جو قلب ہے یہ جسم کا وسط ہے، اور ظاہری نمازوں کو یعنی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ظاہری نمازوں کو اور قلبی نماز کو ایک ہی آیت میں جمع کر کے مولا نے یہ بتا دیا کہ لوگوں تم نے اپنے ظاہر میں بھی نمازیں ادا کرنی ہیں، اپنے قلب میں بھی نماز ادا کرنی ہے۔ اس لیے اس کے آگے فرمایا حضور غوث پاک نے کہ اس لیے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک تمہیں حضوری دل نصیب نہ ہو جائے، جب تک تمہارا دل حاضر نہ ہو، جب تک تمہیں اندر کی معرفت نہ ہو جائے، تب تک تمہاری نماز کی وہ لذت اور سرور تمہیں نصیب نہیں ہو سکتا، اور چس تو آکوں عبادت بھی نہیں آ سکتی جب تک کہ تہاڈا اندر بھی تہاڈے نال نماز نہ پڑھے۔ اور بھائی گال سن گنو، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ واسطے کھڑوتے رہو با ادب تھی کے، نماز ظاہر دے اندر ہی واسطے بولن منع، کلام کرن منع، کھاون منع، پیون منع، کہیں بے پاسے توجہ کرن منع۔ اے ہن آج کل تساں ڈے دے ہو ساڈے کئی حضرات ہیں جڑے او نال نماز پڑھدے کھلے نال موبائل چ کٹ میسج دے دا کھڑا ہے۔ اندے واسطے قرآن دی آیت علماء نے پیش فرمائی کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ واسطے با ادب کھڑے تھی وہ،
اور ادب دا تقاضا ہے کہ جن ویلے اپنے مالک دی طرف توجہ پہ کریں دے بے کہیں پاسے توجہ نہ کرو. اگر بے کہیں پاسے توجہ کرے سو تہاڈی نماز فاسد تھی ویسی. این واسطے علماء نے فرمایا کہ نماز دے اندر عمل کثیر دی ممانعت ہے. عمل کثیر ہے جڑا وہ تہاڈی نماز کو مکروہ بھی کر دیندا ہے تے اگر زیادہ تھی ونجے فاسد بھی کر سکدا ہے. اس واسطے عمل کثیر دی ممانعت آئی. لیکن اولیاء اللہ نے فرمایا کہ جن ٹائم تسا قلبی نماز پڑھ سو, قلبی نماز واسطے بھی فرمایا قوموا للہ قانتین, ادب دے نال دی بارگاہ دے وچ حاضر تھیو. مراد کیا ہے کہ جن ویلے تسا ذکر کرو دی بارگاہ دے اندر کہیں اون دی ذات تو علاوہ کہ بئی شے دی طلب نہ ہوئے, اون دی ذات تو علاوہ کہ بئی شے در توجہ نہ ہوئے, اون دی ذات تو علاوہ کہ بئی شے دا سوال نہ کرو. جی ٹائم سوال کرو تے اوندھے تو اوندھا سوال کرو. مولا تو چاہیے, تیڑا قرب چاہیے, تیڑی رضا چاہیے, تیڑی خوشنودی چاہیے, تیڑا لکھا چاہیے, تیڑی ملاقات چاہیے, تیڑی معرفت چاہیے. این واسطے فرمایا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. جس ٹائم اللہ دی بارگاہ دے وچ قلبی نماز واسطے حاضر تھی وہ تے اندے اندر بھی با ادب قیام کرو. اور میرے بھائیو جڑی نماز ظاہر ہے, جڑے ایسا ظاہری فرض ادا کرے نے, اے نماز شریعت, نماز ظاہر ہمیں علماء سکھاتے ہیں, اور نماز باطن کسی مرشد کامل سے نصیب ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ باطن کی نماز کو جانتا ہے, وہ قلب کی نماز کو جانتا ہے. جو علماء ہیں یہ علم ظاہر رکھتے ہیں, جو مرشدان کامل ہیں اللہ نے انہیں علم قلب عطا کیا ہے, وہ اندر کا علم رکھتے ہیں. ظاہر کی نماز دیکھیں کیسے شروع ہوتی ہے. ظاہر کی نماز میں پہلے آپ وضو کرتے ہیں, پھر آپ نیت کرتے ہیں, پھر آپ قبلہ رو کھڑے ہوتے ہیں, پھر آپ ایک مقام کو دیکھتے ہیں, پھر آپ اوقات کو دیکھتے ہیں کہ وقت کون سا ہے نماز کا. اسی طرح قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجود کرتے ہیں, تشہد کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں, جو صلاۃ باطن ہے, قلبی نماز ہے, وہ بھی ایسے ہی ہے. پہلے وضو ہوتا ہے, لیکن ایک فرق ہے. جو ظاہر کی نماز ہے, توجہ ہے آپ کی, جو ظاہر کی نماز ہے اس کا وضو اگر نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی. نماز ظاہر کے لیے وضو ضروری ہے. نماز باطن کا بھی اگر وضو نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی. ارے ظاہر کے وضو کے لیے تو پانی ہے, تیمم کے لیے مٹی ہے. باطن کا وضو کیا ہے؟ فرمایا ظاہر کا وضو ظاہر کے پانی سے کرتے ہو, باطن کا وضو آنسوؤں کے پانی سے کرتے ہیں. باطن کا وضو آنسوؤں کے پانی سے کیا جاتا ہے. جب خدا کی وہ جو داؤد علیہ السلام کو فرمایا تھا نا کہ اپنے ضعف کو پہچان, اپنی عاجزی کو پہچان, اپنے فنا ہونے کو پہچان, میری قوت کو پہچان, میری قدرت کو پہچان, میرے باقی ہونے کو پہچان, اس سے تیرے دل میں خوف آئے گا, خوف سے تیرے دل میں آنسو آئیں گے, ان آنسوؤں سے کیا ہوگا؟ تیرا وضو ہو جائے گا, تیری نماز کا آغاز ہو جائے گا. اور میرے مرشد کریم ارشاد فرماتے تھے کہ جس طرح ظاہر میں وضو نہ کیا جائے اور نماز پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی, اسی طرح جو باطنی ذکر ہے اس کا وضو شریعت مطہرہ کی پابندی ہے. اگر شریعت پہ عمل نہ کیا جائے ذکر جاری نہیں ہوتا. ذکر جاری ہوتا ہے جب شریعت مطہرہ پہ عمل کیا جاتا ہے. اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مراتب از شریعت یافتم, میں نے ہر مرتبہ شریعت سے پایا, پیشوائے خود شریعت ساختم, میں نے شریعت کو اپنا مرشد بنایا. میرے بھائیوں, ظاہر کا وضو پانی ہے اور باطن کی نماز کا وضو آنسو ہیں اور شریعت مطہرہ کے اعمال ہیں. ظاہر کی جو نیت ہے یہ زبان قال سے کی جاتی ہے, باطن کی نیت زبان حال سے کی جاتی ہے. ظاہر کی نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے, باطن کی نماز قلب میں ادا کی جاتی ہے. ظاہر کی نماز
قبلہ کی طرف دیکھا جاتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر کا قبلہ کعبہ ہے، باطن کا قبلہ کیا ہے؟ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبلتها الحضرۃ الاحدیہ وجمال الصمدیہ جل جلالہ، جو باطن کی نماز کا قبلہ ہے وہ حضرت احدیت کی طرف اور جمال صمدیت کی طرف متوجہ ہونا تیرے باطن کی نماز کا قبلہ ہے۔ ظاہر کے اوقات 5 ہیں اور باطن کی نماز ہر وقت ہے، ہر سانس کے ساتھ وہ نماز پڑھنی ہے۔ 5 ویلے لوگ عاشق ہر ویلے، جو ظاہری پڑھتے ہیں وہ 5 وقت پڑھتے ہیں، جو عاشق ہیں وہ ہر وقت پڑھتے ہیں۔ اور جو ظاہری نماز ہے وہ قضا ہو جائے اس کی قضا لوٹائی جا سکتی ہے، لیکن باطن کی نماز قضا ہو جائے اس کی قضا نہیں لوٹائی جا سکتی۔ وہ دم ہے، دم قضا ہو گیا تو گیا، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد فرمایا ہوں۔ اس لیے ظاہر کی نماز جو ہے اس کی قضا ہے، باطن کی قضا نہیں ہے۔ جو دم گیا وہ گیا، وہ گزر گیا، وہ لوٹ نہیں سکتا۔ ظاہر کی تسبیح اس زبان سے پڑھی جاتی ہے اور باطن کی تسبیح دل سے پڑھی جاتی ہے۔ ظاہر میں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جسم جھکتا ہے، جب باطنی نماز پڑھتے ہیں تسبیح یہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ یہی ہے، سبحان ربی العظیم یہی ہے، مگر وہ صرف جسم جھک کے زبان سے نہیں کہتا، اس وقت دل جھک کے اپنی روح کی زبان سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے بھائیوں، جب بندہ ظاہری نماز پڑھتا ہے تو عابد بن جاتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب تم باطنی نماز پڑھو گے تو عارف بن جاؤ گے۔ وہ باطنی نماز کیا ہے جسے آپ صلاۃ وسطیٰ فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ قلبی نماز ہے۔ وہ قلبی نماز کون سی ہے؟ وہ قلبی نماز سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ قلبی نماز اسم ذات ہے، اسم اعظم کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کے خیال کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کا ارادہ کر لینا، اپنی آنکھوں کو اس اسم پاک پہ مرتکز کر لینا۔ فرمایا یہ وہ ذکر ہے جسے ابتداءً تو تم اپنے ظاہر میں کرو گے، لیکن کرتے کرتے مشق میں پختہ ہوتے ہوتے یہ مقام آ جائے گا کہ ایک دم، ایک سانس، ایک لحظہ بھی تم اپنے مالک سے غافل نہیں ہوگے، ہر لحظہ اس کی یاد میں ہوگے، ہر لحظہ اس کی حضوری میں ہوگے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ یار یگانہ ملسی تیکوں یہ سردی بازیلا میں ہوئی، وہ یار یگانہ تمہیں ملے گا، اس یار کو تم پالو گے، لیکن شرط کیا ہے؟ سردی بازیلا میں ہوئی۔ پہلے اس کی طلب اختیار کر، اس کی تمنا کر، شوق پیدا کر کہ میں اپنے مولا کا قرب چاہتا ہوں، میں اپنے مولا کا وہ بندہ بننا چاہتا ہوں جس سے وہ راضی ہو جائے، میں ایسا دل حاصل کرنا چاہتا ہوں جس دل میں اس کی قدرت کے انوار جگمگا اٹھے، اس کی تجلیات جگمگا اٹھے۔ پہلے یہ طلب پیدا کر۔ طلب نہیں ہوتی تب تک چیز نہیں ملتی، طلب ہی نہیں تو پاسپورٹ نہیں بنواؤ گے، طلب ہی نہیں ویزا نہیں لگے گا، طلب ہی نہیں ہے مدینے نہیں جاؤ گے، مکے نہیں جاؤ گے، حج نہیں کرو گے۔ پہلے حج اور عمرے کی طلب پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی وہاں جاتا ہے۔ بے طلب کوئی کام نہیں ہوتا۔ میرے دوست، ہر چیز اپنی طلب پہ احتیاج رکھتی ہے۔ اگر خدا کی طلب نہیں ہے تو سفر کیسے ہوگا؟ لیکن اگر طلب ہے، ارادہ ہے، تمنا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر یقین رکھ یار یگانہ ملسی تیکوں، تو اس سے دور ہے، وہ تجھ سے دور نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے پیارے بندے میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ وہ تو یہ کہتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں آسمان و زمین میں نہیں سماتا، میں بندے مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ کبھی اپنے اندر تو جھانک، اپنے اندر تو دیکھ، ہم تو تیرے اندر رہتے ہیں، تو ڈھونڈتا ہی نہیں۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ وہ تو تیرے اندر ہے،
جھانک تو صحیح، تلاش تو کر۔ آپ فرماتے ہیں یار یگانہ ملے گا تجھے، لیکن شرط کیا ہے جے سر دی بازی لاویں ہوں، عشق اللہ وچ ہو مستانہ، عشق اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علامے ہو، نال تصور اسم اللہ دے، نال تصور اسم اللہ دے، دم نو قید لگا میں ہوں۔ دو چیزیں جمع کرو، کون کون سی؟ اسم اعظم کا تصور، اللہ کے اسم پاک کا تصور، یعنی تمہاری جو آنکھیں ہیں انہیں اسم اللہ پہ مرتکز کر دو، اور نال تصور اسم اللہ دے، دم نو قید لگا میں ہوں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی سانسوں کو اس کے ذکر میں قید کرو، یعنی آنکھ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، سانس بھی اللہ کا ذکر کرے۔ اس کا طریقہ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ دل کب ذکر کرتا ہے؟ جب زبان بند ہوتی ہے۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ زبان نہ کہے اور دل ذکر کرے؟ ہم نے تو سیکھا ہے بھائی تسبیحات میں پکڑ اور گنتا رہے اور پڑھتا رہے، زبان بند ہو جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، اس کے لیے زبان بند کرنی پڑتی ہے۔ زبان نہ ہلے، ہونٹ نہ ہلے، زبان نہ ہلے، ہونٹ نہ ہلے، آواز بھی نہ نکلے۔ سانسوں میں ملا کے پڑھو، جیسے عام انسان سانس لیتا ہے، سانس میں ملا کے پڑھ۔ جب اندر سانس جائے تو پڑھ اللہ، اور جب باہر سانس آئے تو اس وقت پڑھ ہو، اللہ ہو۔ یہ اب دو چیزیں جمع ہو گئی، کون سی؟ نظارہ اور ذکر، نظارہ اور ذکر، اسے دیکھنا اور اس کا ذکر کرنا۔ آنکھوں میں وہی ہو، آنکھوں میں کیا ہو؟ اسم اللہ، آنکھوں میں کیا ہو؟ اسم اللہ، آنکھوں میں کیا ہو؟ اسم اللہ، اور سانسوں میں کیا ہو؟ اسم اللہ، آنکھوں میں کیا ہو؟ اسم اللہ، اور سانسوں میں کیا ہو؟ اسم اللہ، یعنی اندر باہر ایک ہی جانب متوجہ ہو جائیں۔ اب آنکھوں میں اللہ کا نام ہوگا، اور سانسوں میں کیا پڑھو گے؟ اللہ ہو، اندر سانس جائے اللہ ہو، باہر سانس آئے ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ جب اس طرح تو ذکر کرے گا تو حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں وہ انوار تیرے دل میں روشن ہونے لگ جائیں گے۔ جیسے جیسے تو ذکر کرتا جائے گا ویسے ویسے وہ شمع سے سورج میں بدلتے جائیں گے۔ جتنا ذکر کرتا جائے گا انوار اتنے بڑھتے جائیں گے۔ دیکھ لے اب تو کتنے انوار لینا چاہتا ہے، اس کی طرف سے کمی نہیں، اس کی طرف سے دیر نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تو چلنے کا ارادہ کرتا ہے، میں تیری طرف چل پڑتا ہوں۔ تو ایک بالشت چلتا ہے، میں ایک قدم چلتا ہوں۔ تو ایک قدم چلتا ہے، میں 10 قدم چلتا ہوں۔ میرے بندے تو میری طرف چل کے آتا ہے، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اتصبرون وکان ربک بصیرا، تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تیرا رب تو تیری طرف دیکھ رہا ہے، چل تو صحیح اس کی طرف۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اصلاحی جماعت کی یہی دعوت ہے کہ آئیں اور وہ تعبیر کتاب و سنت کی جو صوفیاء کرام نے عطا فرمائی، جو انسان کی انسانیت کو بیدار کرتی ہے، جو ہمارے اندر کو روشن کرتی ہے، اولیاء اللہ کا پیغام ہے وہ۔ اور وہ کون سا پیغام ہے؟ جو اللہ کی پاک کتاب کا پیغام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام ہے۔ وہ پیغام جو خواجہ حسن بصری نے دیا، وہ پیغام جو جنید بغدادی نے دیا، جو بایزید بستامی نے دیا، جو ابو بکر شبلی نے دیا، وہ پیغام جو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا، وہ پیغام جو خواجہ نقشبند حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ نے دیا،
وہ پیغام جو سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری نے دیا، وہ پیغام جو حضرت سلطان العارفین سلطان حق باہو نے دیا، وہ پیغام جو ان تمام اولیاء اللہ نے عطا کیا، وہ پیغام کیا ہے؟ انسان کی بیداری کا پیغام، اندر کو پاک کرنے کا پیغام، باہر کے لوگوں پہ قاضی بننے کی بجائے اپنے نفس پہ قاضی بننے کا۔ اولیاء کیا کہتے ہیں؟ کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھ، اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھ کہ میں سب سے بڑا مجرم ہوں، میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، میں سب سے بڑا غافل ہوں۔ میرے بھائیوں، یہی دعوت ہے، اور آج کی اس مجلس کے، اس محفل کے، اس بابرکت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حق بہو کانفرنس کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رغبت پیدا کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے اور اس امت کے پاک باز لوگوں کے راستے سے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔